بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کا ہمارا سوال جو ہے وہ ایک خواب کے متعلق ہے، یعنی آج ہم ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، اور وہ خواب یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر باغ دیکھا تو اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ خواب کے اندر کسی شخص نے باغ دیکھا تو اس کی تعبیر کے متعلق حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب میں باغ دیکھے لیکن باغ کے اندر جو پودے ہیں وہ ان کی اقسام کو پہچانتا نہیں ہے، یعنی صاحب خواب جو ہے وہ جو پودے ہیں اس باغ کے اندر ان کی اقسام کو پہچانتا نہیں کہ یہ پودوں کی کن اقسام میں سے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یہ خواب اس کے دین اور اسلام پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ باغ کی سیر کر رہا ہے، جو باغ اس کا اپنا ذاتی ہے، اپنی ملکیت میں ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ خواب بھی اس کے دین اور اسلام پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی باغ کی سیر کر رہا ہے اور وہ باغ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، ایسے باغ کی خواب کے اندر یہ بندہ سیر کر رہا ہے، تو حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو صاحب خواب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ صحبت ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر باغ دیکھا اور یہ صاحب خواب اس باغ کے اندر بڑا خوش و خرم پھر رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب پر فراخی رزق ہوگی۔ اور اگر اس نے دیکھا کہ وہ خواب کے اندر باغ کی سیر کر رہا ہے، یعنی موسم بہار ہے اور وہ اس باغ کے اندر پھر رہا ہے، اس باغ کی وہ سیر کر رہا ہے، باغ کی جو کلیاں ہیں اور وہاں جو پھول ہیں وہ سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں اور اس باغ میں سے ایک پانی کی نہر بھی جاری ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اختصار کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ آپ سماعت کر لیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر باغ دیکھے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں باغ دیکھے لیکن وہ ان کی اقسام کا علم نہیں رکھتا کہ یہ پودوں کی کن اقسام میں سے پودے ہیں، تو یہ اس کے دین اور اسلام پر دلیل ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ وہ بندہ خواب کے اندر موجود ہے، اب دیکھیں یا تو وہ باغ جو خواب کے اندر دیکھا جس کے اندر یہ موجود ہے اپنا ذاتی ہوگا یا اپنا ذاتی نہیں بلکہ کسی اور کی ملکیت ہوگا۔ اگر وہ باغ اس کا اپنا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی اس کے دین اور اسلام پر دلیل ہے، اور اگر وہ باغ جو خواب کے اندر اس نے دیکھا اپنا ذاتی نہیں بلکہ کسی اور کی ملکیت ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ صاحب خواب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اس کو صحبت حاصل ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ باغ کے اندر گھوم رہا ہے، اس کی سیر کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر فراخی رزق عطا فرمائیں گے اور اس کے جو کام ہیں وہ بڑے احسن اور اچھے طریقے سے سر انجام ہوں گے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ موسم بہار ہے اور وہ صاحب خواب باغ کے اندر گھوم پھر رہا ہے اور اس باغ کی ساری کلیاں اور پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور اس باغ کے اندر پانی کی ایک نہر بھی موجود ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔